ہم یسوع بادشاہ کی عید منا رہے ہیں. اور یسوع بادشاہ کی عید ہم کیوں مناتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اور ہم کس طرح سے اس عید کو منا کر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، آج کا کلام ہمیں یہ سمجھا رہا. آپ سوچتے ہوں گے کہ جو تیسری تلاوت کی گئی وہ تو یسوع مسیح کے دکھوں کا تذکرہ ہے، تو یہ تو عموماً روزوں میں کیا جاتا ہے یا اس دوران میں کیا جاتا ہے جب ہم یسوع کے پاک دکھوں پر دھیان دے رہے ہوتے ہیں. تو پھر آج اس کا تذکرہ کیوں کرنا پڑا یا کیوں کیا ہم نے؟ تو اس کی وجہ موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کی آمد میں شامل ہونے کو ہے. پہلی آمد کی یادگاری میں، یعنی کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے اس کی یادگاری میں، اور دوسری آمد کی تیاری. ہم دو طرح کے کام کرتے ہیں. جب آمد کا اتوار پہلا شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے پہلی آمد کو یاد کرنا ہے اور دوسری آمد کے لیے خود کو تیار کرنا ہے. اور جب ہم یسوع بادشاہ کی عید اس سے پہلے مناتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے کس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. پہلے اس کے ساتھ ہماری واقفیت ہونی ضروری ہے. ہم نے جس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے وہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ. تو ہم نے بادشاہ کی آمد کے لیے چونکہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو اس لیے لازمی ہے کہ ہم پہلے یسوع بادشاہ کی عید منا کر یسوع کو اپنا بادشاہ قبول کریں، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے تیاری کس کے لیے کرنی ہے. ہم نے تیاری کرنی ہے نجات دہندہ کے لیے، ہم نے تیاری کرنی ہے بادشاہ کے لیے، تاکہ ہم اس کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں. ہم اس کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں. اور ساتھ ہی جب ہم پہلی تلاوت پر دھیان دیتے ہیں تو پہلی تلاوت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں نے حضرت داؤد کو چنا بادشاہ کے لیے. بے شک خدا ہی چنتا ہے، لیکن لوگوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے بادشاہ ہوں گے شاول کی جگہ، کیونکہ آپ ہی تو سارے کام کر رہے تھے. جب شاول بھی تھا تو آپ ہی سپہ سالار کے طور پہ کام کر رہے تھے، آپ ہی ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے تھے، آپ ہی ہماری گلابانی کرتے تھے، تو اب آپ ہی ہمارے بادشاہ ہوں گے. اور حضرت داؤد جو ہے وہ ان پر بادشاہی کرتے ہیں، لیکن خدا کی پاک مرضی کے عین مطابق. ایسے ہی جب ہم دوسری تلاوت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں پولس رسول بتاتے ہیں کہ جتنی بھی کائنات پیدا ہوئی ہے، جتنی بھی دنیا ہے، حتیٰ کہ پولس رسول اس دنیا میں ان لوگوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں جو ابلیس کے ساتھ چلتے ہیں. جیسے کہ پولس رسول کہتے ہیں کہ ڈومینینز جتنے بھی ہیں، جن کے وہ قوتیں جو آسمان پر ہیں، جو ابلیس نے اپنے فرشتے تعینات کیے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام بھی یسوع مسیح کے تابع، اور ان سے پہلے یسوع مسیح موجود ہے. اور پولس رسول کہتے ہیں کہ اس بات کو ماننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ خدا نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے تمام چیزوں کو تخلیق کیا. یعنی کہ جتنی بھی آپ کو چیزیں ملتی ہیں، وہ چاہے انسان کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں کلمے سے پیدا ہوئی. کس سے پیدا ہوئی؟ کلمے سے، کلام سے پیدا ہوئی. اور کلام کون ہے؟ یسوع مسیح. اور ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ. یہ جو کلام ہے وہ ہے کون؟ یسوع مسیح. تو جب یسوع مسیح کو ہم کلمہ کہتے ہیں، یسوع مسیح کو جب ہم کلام کہتے ہیں اور خدا نے تمام چیزیں کلام کے وسیلہ سے بنائی، تو اس کا مطلب ہے یسوع مسیح تھے جنہوں نے سب کچھ بنایا. یہ ایک راز ہے کہ لوگوں پر نہیں کھلتا، لیکن سیدھی سی بات ہے کہ خدا نے تمام چیزیں اپنے کلام کے وسیلہ سے بنائی، اور اسی کلام کا نام کیا ہے؟ یسوع مسیح. اور اس بات کو جب ہم تسلیم کرتے ہیں تو ہم پہلا جو پوائنٹ ہے
اس پر پہنچ جاتے ہیں یسوع بادشاہ کے پہلے پوائنٹ پہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام چیزیں اس کے وسیلہ سے بنی. اب جب اس کے وسیلہ سے بنی تو تمام چیزوں کو پھر لوٹ کر اسی کے پاس جانا. جس وسیلہ سے چیزیں بنتی ہیں اسی کے پاس پھر لوٹ جاتی ہے. جیسے اگر مٹی سے کوئی چیز بنتی ہے تو وہ مٹی میں ہی لوٹ جاتی ہے. جیسے انسان کے متعلق کیا کہا جاتا ہے کہ انسان تو خاک ہے اور خاک میں ہی لوٹ جائے گا, کیونکہ آپ مٹی سے لیے گئے ہو تو پھر آپ کو مٹی میں جانا ہوگا. تو جب آپ کو یسوع مسیح کے کلام سے یعنی کہ کلمے سے بنایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو پھر لوٹ کر کلمے کی طرف جانا ہے. آپ سب کو لوٹ کر پھر یسوع کی طرف جانا ہے. تو جب سب کو لوٹ کر یسوع کی طرف جانا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یسوع کو اپنی زندگی میں رکھنا بہت زیادہ ضروری, کیونکہ جس کے پاس ہمیں جانا ہوتا ہے اس کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے کہ ہم نے مٹی میں جانا ہے تو ہمیں اس دھرتی کا خیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے. تو جب ہم نے یسوع کے پاس جانا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کا دھیان ہر حال میں رکھنا ہے. تبھی تو پولس کہتے ہیں کہ اسی کو تکتے رہیں, کیونکہ آپ نے اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو جب آپ اس کو تکتے رہیں گے تو یقینی طور پر پھر آپ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس دنیا میں. لیکن ذرا سوچیں کہ یہ بادشاہ جس بادشاہ کی بادشاہی میں ہم شامل ہیں اور ہمیشہ کی بادشاہی میں ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہونے کو ہیں, وہ بادشاہ ہے کس طرح کا؟ ذرا اس کا معیار دیکھیں, اس کی بادشاہی کا طریقہ کار دیکھیں. یہ بادشاہ اپنے حواریوں کو ساتھ لے کر کسی سے جنگ نہیں لڑتا, لڑائی نہیں کرتا, مارتا نہیں, قتل نہیں کرتا, بلکہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو بچاتا, اپنی جان دے کر دوسروں کو بچاتا. یہ واحد بادشاہ ہے, اس کی طرح کا بادشاہ پوری دنیا میں نہیں دیکھیں گے. پوری کائنات میں ایک بھی بادشاہ ایسا نہیں ہے جو اپنی جان دے کر دوسروں کو بچاتا ہو, بلکہ بادشاہ کیا کہتے ہیں کہ چلو آؤ ہم لڑائی کریں, اور دوسروں کو بھیجتے ہیں کہ وہ سلطنت کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کریں. بادشاہ کی وجہ سے دوسرے لوگ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں, بادشاہ کی وجہ سے دوسرے اپنی جانیں دیتے ہیں, بادشاہ کی وجہ سے دوسرے لوگ لڑائی کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں. لیکن یہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں جنگ کروانے یا جنگ کرنے نہیں آیا. جو تلوار سے ہلاک کرتا ہے وہ تلوار ہی سے ہلاک کیا جائے گا. میں ہلاک کرنے نہیں آیا بلکہ میں بچانے آیا ہوں, میں زندگی دینے آیا ہوں تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. یہ وہ بادشاہ ہے جس کی ہم آج عید منا رہے ہیں. یہ بادشاہ آپ کو اپنے پاس لاتا ہے تاکہ آپ محفوظ ہو جائیں. یہ بادشاہ آپ کو بچا رہا, یہ بادشاہ آپ کو کسی کے حوالے نہیں کر رہا کہ آپ قتل ہو جائیں. یہ بادشاہ آپ کو لڑائی کے لیے تیار نہیں کر رہا, بلکہ یہ بادشاہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کر رہا. آپ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح صلیب پر ہے تو ایک ڈاکو نے یسوع مسیح کو کیا کیا؟ قبول کیا, اور یسوع مسیح نے اسے ہمیشہ کی زندگی کا وارث جانا. یعنی کہ اب آپ میرے ساتھ وہیں پہ ہوں گے جہاں پہ میں ہوں گا, یعنی کہ فردوس میں. اور یہ بادشاہ جو اسے قبول کرتا ہے اسے بچا لیتا ہے, نہ کہ اسے دکھوں میں ڈال دیتا ہے یا پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے یا مصیبتوں میں ڈالتا ہے. یہ کبھی بھی بادشاہ آپ کو مصیبتوں میں نہیں ڈالتا, بلکہ یہ آپ کو نکالتا ہے غلامی سے نکال کر, گناہ کی غلامی سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی میں آپ کو داخل کرتا ہے. اس وجہ سے آج ہم نے جو تلاوت پڑھی, جو تیسری تلاوت پڑھی, وہ یسوع کے دکھوں کا تذکرہ یعنی کہ صلیب پر یسوع کی موت کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ یسوع مسیح اپنی جان قربان کر کے ہم سب کو کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں. یعنی کہ یہ بادشاہ وہ بادشاہ ہے جو اپنی جان قربان کرتا ہے اور اپنے رعایا کو بچا لیتا ہے, اپنے ماننے والوں کو, اپنے قبول کرنے والوں کو
بچا لیتا ہے۔ تو اگر ہم اس بادشاہ کی عید منا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر اس کی تقلید بھی کرنا ہوگا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دوسروں کی خاطر کیا برداشت کر رہا ہے؟ دکھ۔ اس کا مطلب دوسروں کو دکھ دیا نہیں جا رہا بلکہ دوسروں کا دکھ اٹھایا جا رہا۔ اب جب ہم دوسروں کا دکھ اٹھانے کے حوالے سے یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں بادشاہ کی صورت میں، تو پھر ہمارے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کو دکھ دینے کی بجائے ان کے دکھ کو اٹھائیں، پریشان کرنے کی بجائے ہم ان کی پریشانیوں کو اپنے اوپر لیں۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کیسا ہو نہیں رہا۔ تو یسوع بادشاہ کی عید ہمیں اس طرف لے کے جا رہی ہے کہ آپ دوسروں کو دکھوں میں کیسے ڈال سکتے ہیں، کیونکہ آپ جس کے پیروکار ہیں وہ دوسروں کو دکھوں میں نہیں ڈال رہا۔ آپ جس کے پیروکار ہیں وہ دوسروں کو مصیبت میں نہیں ڈال رہا۔ آپ جس کے پیروکار ہیں وہ دوسروں کو قتل کے لیے تیار نہیں کر رہا۔ آپ جس کے پیروکار ہیں وہ دوسروں پر رحم کر رہا ہے۔ اور آپ کے لیے بھی لازمی ہے کہ آپ دوسروں پر کیا کریں؟ رحم کریں، محبت کریں۔ اور یہ سب سے بڑی محبت ہوتی ہے کہ آپ اپنی جان کسی اور کے لیے دیں۔ تو وہ جو محبت کر رہا ہے ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں بھی پیار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم یہ تیاری کے ایام سے گزر رہے ہیں تو ان میں یہی بات ہمیں سیکھنی ہے کہ کس طرح سے ہماری روشنی جو یسوع مسیح سے ہمیں ملتی ہے دوسروں تک پہنچے گی۔ تم دنیا کا نور، تم دنیا کا نور ہو۔ تو کیسے ہم اس دنیا کو یقین کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم اس دنیا کو پرنور کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم اس دنیا کو محبت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے گھروں میں محبت نہیں پیدا کر رہے۔ غور کریں، ایک ہی گھر کے افراد جتنے بھی ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں، 20 ہوں، وہ آپس میں پیار سے نہیں رہتے، آپس میں محبت نہیں کرتے۔ دنیا تک ہم محبت کیسے پہنچائیں گے؟ پہلے ہمیں اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اپنی فیملیز میں پیدا کرنا ہوگا، اور یقینی طور پر ہم پھر دنیا تک اسے لے کر جائیں گے۔ اور یہی اصل میں کرسمس کا پیغام ہے، یہی اصل میں یسوع بادشاہ کی عید سے سٹارٹ ہونے والا میسج ہے جو یسوع آج آپ کو دینا چاہتا ہے کہ اگر آپ واقعی میری بادشاہی میں آنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی کرسمس سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی اپنے آپ کو دوسری آمد کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں اور پہلی آمد کو یاد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا ہوگا، اپنے گھر میں محبت کو پیدا کرنا ہوگا، برداشت کو پیدا کرنا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں یسوع مسیح جب صلیب پر ہیں تو انہوں نے کتنا کچھ برداشت کیا، تانے بھی برداشت کیے، ٹھٹھے بھی برداشت کیے، کوڑے بھی برداشت کیے، کانٹوں کا تاج بھی برداشت کیا، یعنی کہ سب کچھ برداشت کیا۔ تو آپ کو پھر برداشت کرنا پڑے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک ہی فیملی میں ہم برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے، اور جب برداشت نہیں کرتے تو اگلی تو بات ہی نہیں ہو سکتی، قربانی تو دی ہی نہیں جا سکتی ہے جب آپ پہلی سیڑھی نہیں چڑھتے ہیں۔ اور پہلی سیڑھی سٹارٹ ہوتی ہے برداشت سے، جو یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا۔ تو اگر آپ اپنے گھر میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ جب آپ ایک دوسرے کی برداشت کریں گے تو یقینی طور پر محبت آہستہ آہستہ فروغ پانے لگے گی، محبت قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جب آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس کی جرأت کیسے ہوئی کہ میرے خلاف، میرے بچے کے خلاف، میری بیٹی کے خلاف، میرے بیٹے کے خلاف اس نے بات کی، اس کی جرأت کیسے ہوئی۔ جب آپ اس سے باہر نکل جائیں گے اور برداشت کرنے لگیں گے تو سارے معاملے سیدھے ہو جائیں گے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں تم نے میرے باپ کو کہا یہ، تم نے میری ماں کو یہ کہا، تم نے میرے بھائی کو یہ کہا، تم نے میری بہن کو یہ کہا، تم نے میرے بیٹے کو یہ کہا، بیٹی کو یہ کہا، لہذا اب سیدھے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ اس طرح سے سوچیں گے تو کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی کہیں پہ بھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کو اس بات کا پورے طور پر خیال رکھنا، پورے طور پر دھیان رکھنا۔ اپنے گھروں میں جو لوگ بھی کرسمس سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، پورے طور پر جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے آمد کے اتوار سے تیاری کرنی ہے اور یسوع بادشاہ کی عید کو میں نے
सेलिब्रेट किया है, तो उसे सबसे पहले जो करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि उसे अपने घर में मोहब्बत को शामिल करना पड़ेगा, अपने घर में मोहब्बत को अपनाना पड़ेगा और बर्दाश्त को लाना पड़ेगा। और मैंने आपको बता दिया पहले से कि बर्दाश्त के लिए यकीनी तौर पर आपको फिर तमाम चीजों को सही तौर पर देखना होगा। आपको ये देखना होगा कि मेरा बेटा दूसरों का भी बेटा ही है, मेरी बेटी दूसरों की भी बेटी ही है, और दूसरों को भी ये सोचना पड़ेगा। ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि हमारी बेटी अगर गली से गुजर रही हो तो उसे खतरा ही ना हो। ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि मेरी बेटी अगर गली से गुजर रही है उसे खतरा ही ना हो, उसे पता हो बाहर मेरे भाई हैं जो मुझे महफूज करेंगे, जो मेरा ख्याल रखेंगे, मेरी हिफाजत करेंगे। ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। तब आपने क्रिसमस के मतलब को समझा होगा, तब आप आमद के लिए तैयार होंगे। अगर आपकी बेटी घर से निकली है और वो परेशान है, यकीन कीजिए, आपने कभी सोचा कि अगर कहीं कुत्ता हो और आपने उधर से गुजरना हो और सामने कुत्ता हो, वो भौंक रहा हो, तो आप क्या करेंगे? आप अपना रास्ता अगर आपको देख कर कोई लड़की अपना रास्ता बदल लेती है, आप कुत्ते हैं, यकीन कीजिए, आप कुत्ते से भी बदतर हैं। अगर आपको कोई देख कर लड़की अपना रास्ता बदल लेती है तो आप उसी कुत्ते की तरह के हैं जो भौंक रहा है और जिससे देखकर लोग अपना रास्ता समझने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। आज हमें उस लेवल पर पहुंचने की जरूरत है जिस लेवल पर जाकर असल में हम खुदा की पाक बरकतों को पाते हैं। और ये बहुत जरूरी है। जब आप क्रिसमस में दाखिल होना चाहते हैं तो फिर आपको हकीकी मायनों में अपने आप को बदलना पड़ेगा। और अगर आप नहीं बदलते हैं तो यकीन कीजिए फिर आप सिर्फ रसूमात को अदा कर रहे हैं, हकीकी मायनों में आपने यीशु को कबूल नहीं किया। तो आए आज हम अहद करें, आज हम सोचें कि खुदावंद मुझे ये तौफीक अता फरमा कि मैं हकीकी मायनों में इंसान बनूं, हकीकी मायनों में तेरा बेटा और बेटी बनूं, ताकि मुझसे किसी को कोई खतरा ना हो, बल्कि जब मैं गुजरूं तो दूसरों का हौसला बढ़ जाए। अगर कोई बेटी गुजर रही हो और वो मुझे देख ले तो उस बेटी का हौसला बढ़ जाए कि अब मुझे कोई खतरा नहीं। ये आपका किरदार होना चाहिए। और जब आपका ये किरदार होगा तो फिर जाके आप खुदावंद के असली बेटे और बेटियां बनेंगे, तभी आप खुदावंद की पाक मर्जी के ऐन मुताबिक होंगे। खुदा करे कि हम इस बात को समझते हुए, उसकी पाक मर्जी को पहचानते हुए उसमें बढ़ते और तरक्की पाते चलें।